الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید واسق ہے کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عنایات سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، قصص القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان شفقات حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم احسن القصص یعنی قرآن کے سب سے اچھے قصے کے چند مزید پہلوؤں اور ان کی حکمتوں کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے گزشتہ نشستوں میں ہم جان چکے ہیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو آپ سے کتنی محبت تھی، بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ پر کیا الزام لگایا، اور پھر آپ کا جیل جانے کو پسند کرنا، یہ ہم جان چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں پیش آنے والے معاملات پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ مقبولان خدا بارگاہ خداوندی اور جو اس کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر آزمائشیں بھی ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق آتی ہیں، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ عشاق بھی ان مصیبتوں اور مشکلوں کو ہنس کر سینے سے لگاتے رہے اور عشق کی یہ منزلیں حاصل کرتے رہے۔ ناظرین کرام، قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ منزل جتنی بلند اور عالی ہوگی تو اس کو پانے کے لیے امتحان بھی اتنا ہی مشکل اور سخت ہوتا ہے۔ انبیاء کرام چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل اور برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کا مفہوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقربین کی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی سلسلے کی ایک کڑی جناب یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے اس رویے اور عزیز مصر کی بیوی کے الزام کے بعد جیل کی طرف جانا ہے۔ اگرچہ عزیز مصر اور افسران اعلیٰ بخوبی جانتے تھے کہ اس سارے قصے میں جناب یوسف علیہ السلام کا کردار بے داغ ہے اور زلیخا قصوروار اور خطاکار ہے، مگر ناظرین کرام، یوسف صدیق کی پاک دامنی کے روشن دلائل دیکھنے کے باوجود حاکمانہ مصلحتوں کی خاطر اور امرأۃ العزیز کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے اس عورت کی خواہش پر جناب یوسف کو جیل بھیجنے کا حکم صادر کر دیا گیا، اور ایک بے خطا کو خطاکار اور معصوم کو مجرم ظاہر کرنے کے لیے ایسا انداز اختیار کیا گیا کہ عوام الناس کو زلیخا کی بے گناہی اور یوسف کی غلطی کا یقین ہو جائے۔ ناظرین کرام، جناب یوسف کو جیل لے جایا گیا، اور آپ کے ساتھ دو نوجوان اور بھی جیل میں داخل ہوئے۔ ایک رات یوسف علیہ السلام کے پاس وہ حاضر ہوئے کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ تعبیر پوچھنے کے لیے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں کیونکہ آپ محسنین میں سے ہیں۔ ناظرین کرام، اب جناب یوسف چاہتے تو انہیں فوراً تعبیر سے آگاہ کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے ان پر حق کا راستہ واضح کیا، اور یہی اہل اللہ کا شیوا رہا ہے کہ کسی قسم کی مصیبت و مشکل راستے کی دشواریاں، اپنوں اور بیگانوں کی مخالفتیں اور سازشیں
انہیں اپنے مشن اور پیغام سے کبھی بھی نہ روک سکی، بلکہ وہ اس جذبے کے ساتھ کہ تندی بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور آخرکار اپنی منزل کو پا لیا۔ ناظرین کرام، جناب یوسف بھی انہی خاصانہ خدا میں سے ہیں کہ آپ کو باپ کی جدائی، بھائیوں کی بے وفائی، زلیخا کا تہمت لگانا اور عزیز مصر کا آپ کو جیل بھیجنا کچھ بھی اپنے مشن سے نہ ہٹا سکا۔ اور وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن نبوت یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بھولی بٹکی مخلوق کا ٹوٹا ہوا تعلق اس سے دوبارہ جڑ جائے، یہ پیشانی صرف اسی کی بارگاہ میں جھکے۔ ناظرین کرام، جناب یوسف نے یہ فریضہ زلیخا کی خلوت گاہ میں بھی ادا کیا اور اب زندان میں تبلیغ جاری ہے۔ فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ واتبعت ملت آباء ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ فرمایا میں نے پیروی کی ہے اپنے آباء و اجداد ابراہیم و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی۔ ناظرین کرام، جب جناب یوسف نے ان پر توحید باری تعالیٰ کو بالکل واضح کر دیا تو پھر ان سے مخاطب ہو کر پوچھا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، پوچھا ہے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یوں اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی پیغام حق کو واضح انداز میں مخلوق خدا تک پہنچایا۔ ناظرین کرام، قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس سارے پہلو میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ انسان جس حالت میں بھی ہو، خوشی ہو یا غم ہو، تنگی ہو یا خوشحالی ہو، کوئی بھی حالت ہو اور کیفیت ہو، انسان کو کیا کرنا ہے؟ انسان کو اپنے رب کی یاد اور اس کے احکامات نہیں بلانے چاہیے۔ اور دوسرا سبق کیا ہے؟ دوسرا سبق ہمیں استقامت اور مستقل مزاجی کا ملتا ہے۔ انسان دنیا میں کسی بھی مقصد میں آ کر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ مقصد چاہے دنیاوی ہو یا دینی مقصد ہو، اگر انسان میں مستقل مزاجی اور استقامت ہو، اگر اس میں ڈٹرمینیشن اور کنسسٹنسی ہے تو وہ آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے انبیاء کرام کی حیات مقدسہ سے نور ہدایت سمیٹنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ قصص القرآن کی اگلی نشست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔